نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیات سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ما کان اللہ وہ نہیں لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے علی الغیب غیب کی، ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ چانٹ لیتا ہے من رسلہ من یشاء اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسلہ سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی اس وقت کی حالت پر فرماتے ہیں یہ کہ یہ جو جنگ احد میں تم کو عارضی طور پر شکست ہوئی تو کافر لوگ سمجھنے لگے کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو ان کو شکست نہ ہوتی، یا یہود اور جو اس وقت کے نصارہ تھے یا کافر لوگ تھے وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں کہ وہ ٹٹول لے کہ کون سا صحیح مسلمان ہے اور کون سا یعنی منافق ہے، کیونکہ منافقوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو وہ جہاد میں بھی جاتے تھے، مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے اور سب اعمال میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو آزمانا چاہا، کیونکہ انہوں نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہم لڑ کر یعنی مقابلہ کریں گے،
تو پھر وہ جوشیلے مسلمانوں کی بات مانی گئی اور پھر میدان میں جانا پڑا۔ تو کچھ تو صریح جو منافق تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ کر دیا، کیونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یعنی ان کو تقریر کی، اور پھر وہ تقریر کی وجہ سے وہ کچھ 300 کے قریب لوگ اس کے ساتھ واپس ہوئے، مسلمانوں کی جمعیت صرف 700 رہ گئی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یعنی پاک سے ناپاک کو جدا کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غیب کی باتیں اپنے پیغمبروں کو بتاتے ہیں جو وہ چن لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں جو ان کے احکامات پر یعنی کسی بھی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے عمل کرنے سے۔ اگر ان پر کوئی سختی بھی آ جائے، جہاد میں ان کو شہادت بھی پیش آ جائے، ان کو ناکامی بھی آ جائے، لیکن وہ پھر ایمان نہیں چھوڑتے، وہ ہر حال میں محکم کڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، ان کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑے ثواب کا یعنی ذکر فرمایا ہے اور اجر کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ خیال کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، وَخَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا، بِهِ یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو بخل کرتے ہیں کہ ہم نے مال کو بچا لیا اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کیا، پہلے تو ان کو یعنی جانی اس میں ڈال دیا آزمائش میں کہ جنگ کرنا پڑی باہر کافروں سے، تو وہ 10 بدس لڑائی ہوتی تھی، اس میں تو یا آر یا پار ہوتا تھا، یعنی آدمی گھر سے جب جاتا تو وہ یعنی بس رخصت لے لیتا کہ پھر میرے نصیب میں اگر آنا ہوا تو میں آؤں گا، ورنہ تو بس شہید ہو جاؤں گا۔ ایسے جانا نہیں تھا کہ بس پھر میں آؤں گا، بلکہ وہ رخصت لیتے تھے اپنے گھر سے اس کام کے لیے، یعنی جب جہاد میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر آنے کی فکر ان کو نہیں ہوتی کہ میں پھر بھی آؤں گا۔ ہاں اللہ پاک زندگی دے اور وہ بچ کے نکل آ جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ دوسرا امتحان یعنی پھر جنگ میں جو اسلحہ لینا ہوتا ہے یا اس میں جو کپڑے وغیرہ یا جو حفاظتی تدابیر کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، تو مالی اور جانی دونوں قسم کی آزمائش تھی، تو یہ منافق اس سے بھی جی چراتے تھے، یعنی مال بھی نہیں خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مال بچا کر یہ بہت بڑا تیر مار دیا، یہ نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے آخرت کا وبال ہے۔ بہت زیادہ مال بھی کوئی جمع کر لے تو اس دنیا سے آخر اس نے رخصت ہونا ہی ہے اور وہ مال ادھر ہی رہ جانا ہے، لہٰذا اس مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ مر جائیں گے اور یہ دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا چاندی لال جواہرات یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ہاں ہی رہ جانے ہیں، لہٰذا پھر تو انسان تو ایسے ہی 2 ہاتھ اور 2 پیر اس طرح چلا جائے گا،
وہ کچھ تو ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتا، تو یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی زندگی میں اللہ ہی کے نام پر دے دے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اجر دے دے گا۔ ادھر اس کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نہیں دے گا اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو یہ مال بڑے بڑے سانپوں کی شکل میں ہو جائے گا اور ان کے توق بنا دیے جائیں گے اور ان کے گلوں میں اور ان کے سارے بدن سے وہ ہو جائیں گے اور ان کو اس طرح منہ پہ ڈستے رہیں گے۔ اور دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو یعنی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے داغ دیے جائیں گے ان کے یعنی پیشانیوں پر اور ان کے ان جگہوں پر ان جگہوں پر اور پیٹھ پر، ہر جگہ پر ان کو داغ دیے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، کیونکہ ساری مخلوقات تو پہلے ہی بنسری کے ساتھ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہو جائیں گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کرتے ہیں سو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جو بھی آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے رازوں کو اور سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو اور دماغوں میں چھپی ہوئی باتوں کے سب سے خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ذات ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں 181 نمبر آیت میں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی جب ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں کہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا یا اللہ کو قرض دینے کا ذکر ہوتا تھا تو یہ کہتے کہ یہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اور یہ زیادہ تر یہودی منافق ہوتے تھے اور کفار کے کچھ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا کہ وہ پیسے ہم سے مانگ رہے ہیں، قرض حسنہ مانگ رہے ہیں، اور ہم غنی ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، لہٰذا ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہو گئے، یعنی ان کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگتے ہیں، یہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، تحقیق اللہ پاک نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالو جو کہتے تھے، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اور جلد ہی اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات کو، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، یعنی ان کی اس بات کو بھی لکھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں منہ سے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کہ اللہ ہم سے مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے اضافت میں یہ فرما دیا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍ، اور جو خون کیے انہوں نے اور جو قتل کیے انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ناحق، کیونکہ انہوں نے تو ان کو تبلیغ اور دعوت دی کہ اچھے کام کرو، اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور یہ جو ہے ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ برے کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا ان کو یعنی قتل کر ڈالا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے چکو عذاب جلتی آگ کا۔ ابھی جو تم ہنسی مذاق اڑاتے تھے دنیا میں میرے پیغمبروں کی اور صالح لوگوں کی
یعنی تقوادار لوگوں کی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہارا کوئی ادھر یعنی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں 182 نمبر آیت میں، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادھر پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ تم نے جو کمایا اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے اور اپنی نیتوں سے اور اپنی زبانوں سے اور اپنے منہوں سے، اسی بات کو تمہارے لیے یعنی عذاب بنا کر دیا جا رہا ہے، اب جہنم میں جلتے رہو۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ تم پر ایک رتی برابر بھی کوئی ظلم کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں۔ ان کی صفت یہ نہیں ہے کہ کسی نے جتنا کام کیا ہے اس سے زیادہ اس کو عذاب دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ کہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ ان کی جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی لائے ان کو اس کا اجر ملے گا، اور جو ذرہ برابر بھی ظلم کرے تو اس کا بدلہ بھی اس کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یعنی ان آیاتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔